ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری۔ پہلے اس بلیٹن کے ہیڈ لائنز۔ بھارت ملک میں ہی تیار کی گئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپریشن سندور میں رہا کامیاب، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال کا بیان۔ ایپلیکیشن آف الیکٹرانکس اینڈ آئی سی ٹی ان ہمالیین ریجن کراپ مینجمنٹ پر ایگری ایکسلنس پروگرام کی آج نئی دلی میں شروعات۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات پر یاتریوں کا اظہار اطمینان، اور دہشت گردانہ نیٹ ورک کو ختم کرنے کے سلسلے میں اسٹیٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی طرف سے آج جموں، ڈوڈا اور ہندواڑہ میں مارے گئے چھاپے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے کہا ہے کہ ملک ہی میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آپریشن سندور میں کامیاب رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے سرحد پار پاکستان میں محض 28 منٹ کے وقت میں 9-10 ٹھکانوں پر وار کیے گئے۔ آج آئی آئی ٹی مدراس کے تقسیم اسناد کے 62ویں سالانہ جلسے سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج کے پاس میدانی جنگ میں برہموس، مربوط فضائی کمان نظام اور ریڈار موجود تھے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ ہزاروں برس میں یہ ایک ایسا قیمتی دور ہے جس سے ملک کے نوجوان محروم نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے طلباء اور نوجوانوں سے کہا کہ وہ ٹیکنالوجی کی ایجاد کر کے اور وسائل کا استعمال کر کے بھارت کو 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ ان وسائل میں کیمیاب زمینی معدنیات، مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ شامل ہے۔ پارلیمنٹ ممبر غلام علی کھٹانہ نے آج بی جے پی کے سری نگر کے دفتر پر ایک پبلک دربار کی قیادت کی۔ دربار کے دوران عام لوگوں کے علاوہ کئی وفود ان سے ملاقات ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقائی مسائل ممبر پارلیمنٹ کے سامنے رکھے۔ غلام علی کھٹانہ نے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ مختلف محکموں کے ساتھ یہ معاملے اٹھا کر ان کا نپٹارہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے موصوف نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ مختلف معاملات پر جموں کشمیر کے لوگوں کو دہائیوں سے گمراہ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے نریندر مودی کی قیادت والی بی جے پی سرکار کی اس بات کے لیے تعریف کی کہ سرکار نے جموں کشمیر میں امن و امان بحال کر کے ترقی اور ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دیا ہے۔ الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت کی طرف سے آج نئی دلی میں ایپلیکیشن آف الیکٹرانکس اینڈ آئی سی ٹی ان ہمالیین ریجن کراپ مینجمنٹ پر ایگری ایکسلنس پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر اس پروگرام میں نوڈل ادارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پروگرام کا مقصد ہمالیائی خطے خاص کر جموں کشمیر میں زرعی پیداوار میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے یاتریوں نے جموں کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے بہتر اور مؤثر انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یاتریوں نے سیکیورٹی، طبی سہولیات، ٹریفک اور نظم و نسق کے علاوہ دیگر بنیادی سہولیات کے لیے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اقدامات کی بدولت ان کی یاترا محفوظ اور پرسکون رہی۔ ایک یاتری نے بتایا کہ ہم خود کو یاترا کے ہر مقام پر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی چیک پوائنٹس، لنگر اور میڈیکل کیمپوں میں اعلیٰ درجے کے انتظامات کو باعث اطمینان قرار دیا۔ ادھر پولیس اور انتظامیہ نے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے عوام کے تعاون پر اظہار تشکر کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے خصوصی نمائندے شیخ مدثر امین۔ ہم لوگ 2023 میں بھی ہم نے یاترا کی ہے، ہم کو اتنی اچھی لگی، ہم نے دوسروں کو بھی بولا کہ آپ لوگ بھی آئیے، یہ میری بہن ہے، ان کو بولا آنے کے لیے، ان کا بھی تھوڑا من ایسا ہو رہا تھا، میں نے بولا دیکھو بابا کا بلاوا آئے گا تو وہ ضرور مطلب اپنے پاس اپنے کو سب کو بلائے گا، تو اس کی وجہ سے آئے اور ہم کو اتنا اچھا لگا۔ یہاں پہ ویوستھا اتنی اچھی ہے، گورنمنٹ بولو، پولیس بولو، آرمی ایک 10 سٹیپس پہ آرمی کھڑی ہوئی ہے ہمارے لیے کھڑی کہ ان کو کچھ یاتریوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جب ان سے بات بھی کر رہے تھے تو ان کو بھی ایسے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہم کو تو بہت اچھا لگے امرناتھ یاترا کے، ہم تو نیکسٹ ایئر بھی آنے کے لیے سوچیں گے، ہم نیکسٹ ایئر بھی ضرور آئیں گے۔ سالانہ پوتر امرناتھ یاترا شدمت سے جاری ہے اور ابھی تک 1 لاکھ سے زائد یاتریوں نے پوتر امرناتھ گفا میں شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ چندنواری سے لے کر پوتر گفا تک ہر ایک پڑاؤ پر انتظامیہ نے سہولیات دستیاب رکھی ہیں۔ تصدق رشید اور مزمل بٹ کے ساتھ مدثر امیر، ڈی ڈی نیوز کے لیے۔ ویاس پورنیما کے موقع پر آج شری جیون صاحب لدھو پامپور میں ایک مذہبی تقریب کا اہتمام ہوا۔ 35 سال کے وقفے کے بعد آج کشمیری پنڈت برادری نے یہاں پر سنت سوامی جیون صاحب جی کا نروان دیوس منایا۔ اس موقع پر ایک یجنا کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ کشمیری پنڈتوں کی ایک خاصی تعداد نے خصوصی پوجا پاٹ میں شرکت کی۔ دہشت گردانہ نیٹ ورک کو ختم کرنے کے سلسلے میں آج اسٹیٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے جموں، ڈوڈا اور ہندواڑہ میں 3 مقامات پر چھاپے مارے۔ ان چھاپوں کا مقصد کرپٹو کرنسی کے ذریعے سرحد پار سے فنڈز پر روک لگانا ہے۔ ان چھاپوں کے دوران ایجنسی کو کئی ثبوت ہاتھ لگے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے دیگر لیڈروں نے این سی کی معروف رہنما مرحومہ بیگم اکبر جہاں کو ان کے
25ویں برسی پر خراج عقیدت ادا کیا۔ اس دوران نسیم باغ میں واقع ان کے مزار پر فاتح خوانی اور گلباری کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے مرحومہ کی سیاسی اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خواتین کی فلاح و بہبود اور تعلیم نسواں کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرحومہ کو سماج کے لیے پسماندہ طبقوں، گجر بکروال اور پہاڑی لوگوں کا معیار حیات بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے آج سوپور میں پارٹی ورکروں کا ایک کنونشن منعقد ہوا۔ پروگرام میں پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں بشارت بخاری اور ایم ایل اے کپواڑہ فیاض احمد نے بھی شرکت کی۔ لیڈران نے اس موقع پر ورکروں سے کہا کہ وہ پارٹی کو بنیادی سطح پر مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ ان لیڈران نے الزام لگایا کہ اسمبلی میں اکثریت کے باوجود نیشنل کانفرنس کی سرکار لوگوں کے مسائل کو دور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کپواڑہ کے ڈپٹی کمشنر آیوشی سودن نے آج متسل سیکٹر کے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وہاں کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں سے بات کر کے ان کے معاملات کی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات پر ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں کلینکل اناٹومسٹس کی 13ویں عالمی کانفرنس جاری ہے۔ اس کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک کے ماہرین طب شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس پہلی بار وادی کشمیر میں منعقد کی جا رہی ہے۔ خیبر سیمنٹ کو انڈین بیورو آف مائنز کی طرف سے قومی سطح پر 5 سٹار ریٹنگ دی گئی ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فریم ورک کے تحت دیا جانے والا یہ ایوارڈ سائنسی اور سماجی طور ذمہ دارانہ مائننگ کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ ان مائنز کو ہی دیا جاتا ہے جو 90% سکور حاصل کر سکیں۔ جے پور راجستھان میں آج ایک تقریب پر خیبر سیمنٹ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مائنز کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما کے علاوہ کئی افسران بھی موجود رہے۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کرنے اور عاشورہ کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں آج قدیم زیارت علم صاحب نرورہ اور آثار شریف نور شاہ مسجد ڈانگر پورہ میں ایک مجلس کا انعقاد ہوا جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خطاب میں واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ پورے عالم انسانیت کی بقا کے لیے مشعل راہ ہے اور امت کو مساوات اور انسانیت کے عظیم اصولوں کا درس دیتا ہے۔ آج نماز جمعہ پر یہاں تبرکات کی نشاندہی بھی کرائی گئی۔ شہدائے کربلا کی یاد میں آج امام بارگاہ ہارون میں ایک مجلس کا انعقاد ہوا جس کا اہتمام ادبی مرکز کمراز نے کلچرل فورم سنبل سوناواری اور حضرت شاہ مسلم خدمتگار کمیٹی کے علاوہ کلچرل اکیڈمی کے تعاون سے کیا تھا۔ پروفیسر محمد زماں آزردہ کی صدارت میں منعقد اس مجلس میں شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر کئی سرکردہ قلمکار، ادیب اور شاعر بھی موجود تھے۔ تیس سال کے وقفے کے بعد جھیل وولر میں پھر سے کنول کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ 1992 میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد جھیل وولر سے کنول غائب ہوئے تھے۔ وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے 2020 میں ڈی سیلٹنگ پروجیکٹ شروع کیے جانے کے سبب جھیل وولر میں دوبارہ کنول کھل گئے ہیں۔ وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے افسر اویس فاروق میر نے کہا ہے کہ اب دوبارہ اس جھیل میں ندرو کی پیداوار ممکن ہو پائی ہے۔ محکمہ جنگلات نے این ایچ پی سی کے اشتراک سے بانڈی پورہ ضلع کے چنداجی علاقے میں ایکو ریسٹوریشن پہل کے تحت فارسٹ پارک کا قیام عمل میں لایا ہے۔ پہلے اس جگہ کو این ایچ پی سی کی طرف سے پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران مک ڈمپنگ کے لیے استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ ڈی ایف او بانڈی پورہ نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ محکمہ جنگلات نے مقامی لوگوں کی معاشی حالت کے پیش نظر اس جگہ کو ایک ایکو پارک میں تبدیل کیا ہے تاکہ انہیں قدرتی ماحولیاتی نظام کی اہمیت کے بارے میں جانکاری مل سکے اور قدرتی وسائل کی بدولت ان کے آمدن کے ذرائع بہتر ہو سکیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی سری نگر نے ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ کشمیر کی قیادت میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 11,000 قالین بنکروں کو ہنرمندی کے مختلف شعبوں کے تحت انہیں ماسٹر ٹرینرز کے ذریعے تربیت فراہم کی ہے۔ ان بنکروں کو جدید کارپیٹ لومز میں تربیت دے کر انہیں ہنرمند بنایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر IICT زبیر احمد نے بتایا کہ اس تربیتی پروگرام سے ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی برآمد کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر کی ہدایت پر آج سے اننت ناگ ضلع میں ٹرانسپورٹ سے متعلق خدمات کے سلسلے میں ایک ہفتہ طویل گریوانس ریڈریسل کیمپ شروع ہوا ہے۔ کیمپ کی قیادت ARTO اننت ناگ مبشر جان کر رہے تھے۔ کیمپ کا مقصد ٹرانسپورٹ محکمے کی طرف سے دستیاب رکھی جا رہی مختلف آن لائن خدمات سے متعلق عوامی شکایات کو دور کرنا ہے۔
कुलगाम में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जिला सतही कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग का मकसद जिले में मनशियात के इस्तेमाल और इसके कारोबार पर रोक लगाने के तौर तरीकों पर गौर खौज करना था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम वकार अहमद गिरी ने इससे पहले हुई मीटिंग में लिए गए फैसलों की अमलावरी का जायजा लिया। भारत पेट्रोलियम की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत डल झील में अवेयरनेस एंड क्लीनलीनेस ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस मुहिम के एहतमाम में कश्मीर कंसर्न नामी गैर सरकारी तंजीम और जनतास मिशन कश्मीर ने भारत पेट्रोलियम के साथ इश्तराक किया। इस मुहिम का मकसद आबी ज़खायर को साफ सुथरा रखने के बारे में अवामी बेदारी पैदा करना है। सफाई सुथराई की इस मुहिम में वॉलंटियर्स, माहौलियात से मुतल्लिक माहिरीन और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के नौजवान प्रधानमंत्री मातृत्व संपदा योजना का फायदा उठाकर रोजगार के अपने यूनिट कायम करने की तरफ राग़िब हो रहे हैं। पांडोबाल वायलू कुकरना के रहने वाले बिलाल अहमद डार ने इस योजना का फायदा उठाते अपने गांव में एक ट्राउट फिश फार्म कायम किया है। महकमा फिशरीज ने ये यूनिट कायम करने के लिए बिलाल अहमद डार को जरूरी तरबियत फराहम की। संपदा योजना के तहत मिले माली और तकनीकी इमदाद की बदौलत आज बिलाल अहमद खासी आमदन हासिल कर रहा है। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में आज कदरे गर्मी रही। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 13 जुलाई तक वादी में मौसम गर्म ही रहेगा, जबकि 14 से 16 तारीख तक वादी के कई मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती है। तो नेक्स्ट 2-3 दिन जो है मौसम अमूमन थोड़ा सा ड्राई ही रहने के चांसेस है, लेकिन कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह 14 ऑनवर्ड्स जम्मू डिवीजन के अंदर फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और उसका असर जो है यहाँ वैली के अंदर भी जो है देखा जा सकता है। तो इस बीच जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक मकामात पे गस्टी विंड्स और इस तरह इंटेंस शावर्स खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर भी और यहाँ वैली के अंदर भी, और कुछ एक मकामात पे जो है फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट हो सकते हैं। लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।